پانی تیزی کے ساتھ اور کٹاؤ کے ساتھ ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے. کل کا نہ کوئی ریسکیو ٹیم آئی ہے، نہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ریسکیو بھیجی گئی ہے. بہت زیادہ یہاں پر سیلاب کی آمد ہوئی ہے، بہت زیادہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. ہماری ادھر کی جو فصل گندم کی ہیں اور جو سبزیاں سب تباہ ہو چکی ہیں، ہمارے مکان گر گئے ہیں. ساڈا مال رول گیا، ایسی رول گئے ہیں، ساڈے بچے رول گئے ہیں. پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی سے ہر طرف پانی ہی پانی. بھارت نے دریائے جہلم میں مزید پانی چھوڑ دیا. پانی کنٹرول لائن چکوٹھی سے آزاد کشمیر میں داخل. مظفر آباد میں دریائے جہلم میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا. پانی کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. جھنگ کو بچانے کے لیے ریلوے لائن کے قریب حفاظتی بند توڑ دیا گیا. چناب میں پانی کی سطح 8,17,000 کیوسک تک پہنچ گئی. ہیڈ قادر آباد سے آنے والے 2,22,000 کے ریلے کی چنیوٹ میں تباہی. 146 آبادیاں اور دیہات زیر آب. 14,000 مکانات، 2,91,000 افراد متاثر. چنیوٹ سے دیگر شہروں کو آنے جانے والی سڑکیں بند. ریلا جھنگ کی حدود میں داخل شورکوٹ کی ملحقہ آبادیاں سیلاب کی زد میں آ گئیں. علی پور چٹھا میں قادر آباد بیراج کے قریب سپر بند میں شگاف ڈالنے سے کئی دیہات زیر آب. سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن میں 40 سے زائد دیہات متاثر. حافظ آباد کے قریب دریائے چناب کے قریبی سینکڑوں دیہات زیر آب. سیلاب سے مظفر گڑھ کے 100 سے زائد دیہات متاثر ہونے کا خدشہ. ظفروال میں نالا ڈیک کے سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں. سیلابی پانی میں بہہ کر 4 افراد جاں بحق، سینکڑوں ایکڑ فصلیں بھی برباد. راوی بھی بھپر گیا. کئی اضلاع میں فصلیں اور آبادیاں زیر آب. بڑے پیمانے پر تباہی، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور. دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 2,13,000 کیوسک تک پہنچ گیا. راوی سے ٹھوکر تک موٹر وے کے نیچے آنے والی بیشتر آبادیاں متاثر. بابو صابو، فاروق آباد، شفیق آباد میں پانی داخل. چون، مولن بال، مانگا منڈی میں بھی پانی داخل. مولن بال میں کئی فیٹ پانی جمع. مکین پریشان. ڈپٹی کمشنر کے مطابق شادرہ پر 8 سے 10 گھنٹے میں پانی کا بہاؤ کم ہو جائے گا. پھول نگر، پتو کی، نارووال، شیخ پورہ، ننکانہ، اوکاڑا، ساہیوال کے کئی علاقے بھی زیر آب. ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ. راوی میں ہیڈ بلوکی پر پانی کی سطح 1,23,000 کیوسک ریکارڈ. شادرہ اور بلوکی کے مقام پر پانی میں مسلسل اضافہ. ہیڈ سدھنائی کو بچانے کی تیاریاں. کمالیہ میں مائی صفورہ کے مقام پر بند میں شگاف ڈالا جائے گا. تحصیل پیر محل اور تحصیل کبیر والا زیر آب آنے کا خدشہ. بھارت سے آئے ریلوں کے باعث دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. قصور سے بہاولپور تک دریا کنارے آباد بستیاں زیر آب. ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ. لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور. دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 2,61,000 کیوسک کا ریلا. پانی کی سطح 24 فٹ تک پہنچ گئی. قصور میں ہر طرف تباہی کے مناظر. دریائی پٹی پر 107 دیہات کے 60,000 افراد متاثر. پانی گھروں میں داخل. لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور. بھارت نے گٹی راجوکی سے قصور کے روہی نالہ میں بھی پانی چھوڑ دیا. بالا والا گاؤں کی فصلوں میں اچانک کئی فٹ پانی داخل. ٹریکٹر ٹرالی بھی پانی میں بہہ گئے. عارف والا میں 35 کلومیٹر پٹی پر 30 سے زائد دیہات سیلاب کی لپیٹ میں. پاک پتن، کنگن پور، بورے والا میں درجنوں دیہات زیر آب. وہاڑی اور میلسی میں بھی تباہی. بہاولپور میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ رقبہ اور ڈیرہ جات متاثر. احمد پور شرکیہ میں بند ٹوٹنے سے قریبی بستیاں ڈوب گئی. لودھرا میں آدم واہن کی ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی کو خطرہ. بہاول نگر میں سیلاب سے 109 دیہات متاثر. چشتیاں میں بھی کئی موضع جات ڈوب گئے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. دربار صاحب کرتارپور کا فضائی جائزہ بھی لیا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے سیالکوٹ سیکٹر، شکر گڑھ، نارووال اور کرتارپور کا دورہ کیا. سیلابی صورتحال اور بارشوں سے متعلق تیاریوں پر بریفنگ. فیلڈ مارشل نے کرتارپور میں سکھ برادری سے بھی ملاقات کی اور متاثرہ شہریوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. فیلڈ مارشل نے جوانوں اور سول انتظامیہ کے درمیان مثالی کوارڈینیشن کو سراہا اور ریسکیو سرگرمیوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا. مذہبی مقامات اور اقلیتوں کا تحفظ ریاست پاکستان اور اداروں کی ذمہ داری ہے.
मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है। कौमी मसले पर सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली और मानसून के असरात से निपटने के लिए मौसर पॉलिसी मुरतब करने पर काम जारी। हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर आज़म आला सतह का इजलास बुलाएंगे। चारों वज़राए आला शरीक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीराबाद में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। वफाकी वज़ीर अता तारड़ भी हमरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग। मुतासरीन को तिब्बी सहूलतों समेत खाना फराहम किया जा रहा है। ब्रीफिंग में कहा गया मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। रेस्क्यू टीम्स बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। अता तारड़ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी हुई, मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुतालिका हुकाम को इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। वादा है पंजाब के तमाम मुतासरीन का हक उन्हें पहुँचाया जाएगा। अवलीन तरजीह अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। भारत ने बर वक्त मालूमात नहीं दी जिसके बायस नुकसान हुआ। DGPDM में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा क्रॉस बॉर्डर्स कम्युनिकेशन ना होने से आलमी मीडिया ने भी भारत पर तनकीद की। दरिया चनाब में चिनियोट के मकाम पर सैलाबी रैले का बहाव जारी है। चिनियोट हेडवर्क्स में मजीद सैलाबी रैला गुजरेगा। DGPDM का 2 सितंबर तक अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इजहार। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, सूबाई वज़रा, रिलीफ कमिश्नर पंजाब और DGPDM की शिरकत। सैलाब मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला। तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली कराने की हिदायत। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें मुतहर्रिक। दरियाए सतलुज और दरियाए रावी पर रिलीफ सरगर्मियां जारी। हेड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन को मुंतकिल किए जाने लगा। कसूर में इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्तों की इमदादी कार्रवाइयाँ। 18,000 अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। ओकाड़ा में भी पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। नारोवाल, सियालकोट और दीगर शहरों में भी पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। पंजाब में तबाही के बाद 3 से 4 सितंबर को गुड्डू बैराज से सैलाब सिंध में दाखिल होगा। 7 से 10 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा। बिफरी लहरों ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। कच्चे में मुकीम अफराद को निकला की हिदायत जारी। इस वक्त गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कच्चे में फसलें ज़िराब। दादू में भी 30 से ज़ायद देहात मुतासर। निगरानी जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अभी तक सिंध को सैलाब से कोई बड़ा खतरा नहीं। सिंध में सूरत हाल ठीक, हिफाजती इक़दाम कर लिए। कराची में बारिश हो तो शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कराची में बारिशों के हवाले से इक़दाम किए गए हैं। सैलाबी सूरत हाल में मानसून का नवा स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। खानेवाल में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फैसलाबाद, फूलनगर में भी बारिश। सियालकोट, गुजरावाला, रावलपिंडी, जेहलम और दीगर शहरों में भी बरसात मुतवक्के। चित्राल, दीर, सवाद, बुनेर, मानसहरा और दीगर बालाई इलाके भी बादलों के ज़ेर असर रहेंगे। कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक तेज़ बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। हैदराबाद, सक्खर, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, दादू, लाड़काना में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। शहरी इंतजामिया के लिए अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर में 1 हफ्ते से जारी बारिशों की तबाही। फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में अब तक 110 अफराद जाँ बहक। हज़ारों अफराद अपने घरों से महरूम हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जम्मू, सांबा, रियासी, डोडा और किश्तवाड़ इजलाह में दरियाओं और नालों की सतह खतरनाक हद तक बुलंद है। कम अज़ कम 50 देहात का राब्ता मुनक़ता। तालीमी इदारे भी 31 अगस्त तक बंद कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ जम्मू में 4 मज़ीद अफराद फ्लैश फ्लड्स की नज़र हो गए।
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، پاکستان کو امریکہ میں مطلوب پاکستانیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال، بارڈر سیکیورٹی، انسداد منشیات، کوسٹ گارڈز اور فورنزک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نیٹلی بیکر کا خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سیلاب کے باعث جانی مالی نقصان پر اظہار افسوس، محسن نقوی کا صدر ٹرمپ کے پاکستان میں تیل کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کے بیان کا خیر مقدم۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سنی اتحاد کونسل کے 2 اراکین کے استعفے واپس کر دیے۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے فیصل امین گنڈاپور اور انیکا مہدی بھٹی کے استعفے واپس کیے۔ دونوں اراکین نے استعفوں کی فوٹو کاپیز جمع کرائی تھیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی دونوں کو اصل استعفے جمع کرانے کی ہدایت۔ ابھی تک کسی بھی رکن کا کمیٹیوں سے استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا۔ 20 اراکین نے کمیٹیوں سے استعفے جمع کرائے تھے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا اور اراکین اسمبلی کی نااہلی کے خلاف درخواستیں واپس کر دیں، متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ پڑیدن کے قریب مال بردار ٹرین کو حادثہ، 9 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، کئی فیٹ تک پٹری بھی اکھڑ گئی۔ حادثے کے باعث اپ اور ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ ریلوے حکام کے مطابق مال گاڑی کراچی سے فیصل آباد جا رہی تھی، روڑی سے ریلیف ٹرین روانہ کر دی گئی۔ غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے پر ترکی کا سخت رد عمل، اسرائیل سے تمام تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کے مطابق اسرائیلی طیاروں کے لیے ترک فضائی حدود بند کر دی گئی۔ ترک بحری جہازوں کو بھی اسرائیلی بندرگاہوں کے استعمال سے روک دیا گیا۔ ادھر برطانیہ نے اسرائیل کو اسلحہ نمائش میں شرکت سے روک دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فیصلہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں شدت کے باعث کیا گیا۔ اسرائیل نے برطانوی اقدام کو امتیازی سلوک قرار دے دیا۔ لندن میں بین الاقوامی اسلحہ نمائش کا انعقاد اگلے ماہ کیا جائے گا۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، صبح سے اب تک مزید 41 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینی ڈاکٹرز کو زخمیوں کے علاج کی اجازت دینے سے انکار۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فورسز کا آپریشن، 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا ایک اور اشتعال انگیز بیان، کہا حماس غیر مسلح ہونے سے انکار کرے تو اسرائیل غزہ کی پٹی کا اپنے ساتھ الحاق کر لے۔ اسرائیلی میڈیا کا یمن میں حوثی تنظیم انصار اللہ کے وزیر اعظم احمد ارہاوی کی شہادت کا دعویٰ۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق احمد ارہاوی دارالحکومت صنعاء میں اپارٹمنٹ پر اسرائیلی حملے کے دوران ساتھیوں سمیت نشانہ بنے۔ وزیر دفاع سمیت 10 سینئر حوثی وزراء کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ایک مقام پر تنظیم کے سربراہ عبد المالک الحوثی کی تقریر سننے کے لیے جمع تھے۔ حوثی قیادت یا اسرائیلی حکام نے باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ موریتانیہ کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ حادثے میں 50 افراد ہلاک، 90 لاپتہ ہو گئے۔ کوسٹ گارڈز نے 17 افراد کو زندہ بچا لیا۔ کشتی پر 160 سے زائد افراد سوار تھے۔ زیادہ تر افراد کا تعلق گیمیبیا اور سینیگال سے تھا۔ روس نے یوکرین پر حملے تیز کر دیے۔ یوکرینی بحری جہاز سمفروپول کو نشانہ بنایا۔ ڈرون حملے سے جہاز کو بھاری نقصان۔ یوکرینی بحریہ نے روسی حملے کی تصدیق کر دی۔ حملے کا ایک رکن ہلاک، کچھ لاپتہ ہو گئے۔ گزشتہ روز کیف پر ہونے والے روسی حملے میں اموات 21 ہو چکی، 48 افراد زخمی۔